جب کالج یہاں آ گیا تو اس وقت جہاں کالج بن رہا تھا یہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں بائی دی وے، تو حضرت بیگم صاحبہ لاہور میں تھیں اور حضرت صاحب یہاں تھے، تو خاکسار کی بھی حضور کی خدمت میں یہ سال ڈیوٹی تھی حضرت صاحب کی۔ حضرت صاحب کا یہ ہے کہ میں اس پر علی وجہ البصیرت اپنے تجربے کی بنا پر بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ بہت عرصہ ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے حضرت صاحب کو نہیں دیکھا کہ حضور کب بیدار ہوئے اور کب لیٹے اور کب پھر جاگے۔ جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو حضور نے اجازت لے لی ہوئی تھی چندے کے لیے، ڈونیشنز کے لیے، تو کبھی حضور خود جاتے تھے، کبھی حضور بھیج دیتے تھے۔ ایک یا دو دفعہ مجھے بھی ساتھ جانے کا اتفاق ہوا جب حضور یہ جو ہمارے کیا نام تھا جو نون تھے، ملک صاحب خان صاحب خان ان کے وہاں گئے تھے، اور وہ انہوں نے جب حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم لوگوں نے ڈونیشنز کی اجازت دی ہے تو انہوں نے موقع نہیں دیا کہ سب کہیں کہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میاں صاحب کہتے کہ میاں صاحب کتنے پیسے، تو رول یہ تھا کہ 5,000 سے کم نہیں لینے، 5,000 سے زیادہ نہیں لینے۔ وہ میرا فرض تھا کہ میں کہتا حضرت میاں صاحب کیسے کہتے کہ 5,000 روپے دے دو، تو انہوں نے اچھا کہ بس خیر بولا، انہوں نے اچھا کر دیا۔ اس طرح ایک درخت کوئی نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، اینٹوں کے لیے بھٹا خود ڈالا تھا تاکہ سستی اور اچھی اینٹیں ملیں، اور بھٹے کے انچارج تھے منشی محمد شریف صاحب ہوتے تھے، وہ تھے۔ تیسرے ایک کارکن تھے جو اس دوران جب کالج شفٹ ہو رہا تھا وہ شامل ہوتے تھے، اور یہاں بھی کبھی کبھی شامل ہوتے تھے، چوہدری غلام حیدر صاحب، چوہدری غلام حسین صاحب کے چھوٹے بھائی جو اوورسیر ہوتے تھے ان کے۔ تو مجھے لاہور بھیجا، ہاں تو دھوپ بڑی ہوتی تھی، تو وہاں گیا، اور اس زمانے میں شاید ہڑتال تھی، پتہ نہیں کیا، تو سیدھی یہاں سے بسیں نہیں جاتی تھی، فیصل آباد سے ہو کے جاتی تھی، اس وقت لیل پور کہلاتا تھا، اور کچہری بازار کے باہر اڈا تھا، بسوں کا بھی ٹرکوں کا بھی۔ آج کل وہاں عمارتیں بن گئی ہیں، تو نئی نئی ڈیزل کی گاڑیاں آئی تھیں، اور ان میں سے دھواں نکلتا تھا آگے اوپر انجن سے ہی، اور انجن بڑا گرم ہو جاتا تھا، اور ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ اب گرمیوں کا موسم تھا، اگلی سیٹیں خالی تھی، اب تو ہر شخص اگلی سیٹ پہ بیٹھتا، اس تو اگلی سیٹ پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ میں بیٹھ گیا، میں جوانی تھی اس وقت، تو رستہ تھا یہ جڑا والے کے راستے، یہ نئی سڑک نہیں تھی بنی، سامنے سورج تھا، میں بیٹھا، لاہور پہنچ گئے۔ لاہور پہنچ کر میں اب بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں کوئی اخلاص کی بات نہیں ہے، یہ میری بیوقوفی تھی کہ میں ٹانگا استعمال کرتا ہوں اس گرمی کے موسم میں۔ اب خیال کریں کہ وہاں سے چلے ہیں، اڈا تھا یہ جو سلطان کی سرائے کہلاتی تھی، جی، یہ میڈیکل کالج کے اس طرف کر کے ہے، وہ ہے نا، تو وہاں سے چلا ڈیوس روڈ پہنچ گیا سرے پر۔ وہ میں واقع تھا اس علاقے میں، بھی ہاسٹل وہاں تھا، تو اس لیے میں مینٹلی میں نے یہ کیلکولیٹ کیا وہ پہلے وہاں چلتا ہے۔ وہاں مرحوم مغفور ڈاکٹر محمد بشیر صاحب، قاضی محمد بشیر صاحب، حضرت قاضی اسلم صاحب کے بڑے بھائی، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لی، بہت بزی تھے۔ ہی لکڈ لائک اے کنگ، بڑے سائز پہ تھے وہ، خوبصورت، بڑے باوقار۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت چودھری ظفر اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں کسی سے مرغوب نہیں ہوتا سوائے ڈاکٹر قاضی محمد بشیر کے۔ اور ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا تھا، کانوکیشن تھا ہو رہا، پتہ نہیں کسی کالج کا ہوگا، تو پریزیڈنٹ ایوب واز لیڈنگ دی پروسیشن، جو اسٹاف کے ساتھ ہوتی ہے چیف گیسٹ کے طور پر، تو اس کی نظر پڑی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہاں رکا، پروسیشن کو چھوڑا، وہاں جا کے ملا ڈاکٹر صاحب،
تو میرے طبیعت پہ ایک طرح کا روب بھی تھا اور کچھ تعجب بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پیسے مانگنے ہیں کیا کہیں گے۔ میں نے جا کے سلام کیا اور کچھ قاضی اسلم صاحب کے لحاظ سے تعارف کروایا۔ تو فرمائیے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی کالج بن رہا ہے، کالج ہم یہاں سے شفٹ کرنا ہے، کالج بننا شروع ہوا ہے، اس کے لیے بجٹ تھوڑا منظور ہوا تھا جماعت کے حالات کے لحاظ سے، لیکن ڈونیشن کی اجازت مل گئی ہے، تو میں ڈونیشن لینے آیا۔ انہوں نے جیب سے چیک نکالا، جب ان کی وفات ہوئی ہے، جنازہ یہاں آیا تو حضرت قاضی اسلم صاحب نے مجھے یہ واقعہ یاد کروایا، تو دستخط کر دی، بلینک چیک ہے کہ جتنا مرضی لکھ لو۔ میں نے کہا جی نہیں، نہ 5000 سے کم نہ زیادہ۔ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ۔ میں کہا نہیں آپ نے ہاتھ سے لکھے۔ پھر یہ جو شیخ سارے مربی تھے، شیخ امریکہ میں بھی رہے، لنڈن میں بھی رہے، نام بھول جاتا ہے، شیخ مبارک احمد صاحب، ان کی فیملی کے ایک تھے، مجھے نام نہیں یاد افسوس، ان سے لیے ایک سے اور پیدل پھرتا رہا سارے لاہور میں، دھوپ میں، سخت دھوپ میں۔ واپسی پھر بس پہ ہوئی، اگلی سیٹی ملی اور پھر سامنے سورج شام کے اور تھیلے میں میرے پاس کیش ہم لیتے تھے، چیک کم لیتے تھے، چیک بھی لیتے تھے لیکن کیش زیادہ، کیش کی شکل میں میرے پاس کم از کم بھی ہوگا تو اس زمانے کے لحاظ سے بڑی رقم ہوتی ہے، 50,000 سے کم نہیں ہوگا، تو وہ میں نے یوں پکڑا ہوا تھا۔ اور اس زمانے میں ابھی تک پرانے سوٹ تو ابھی بھی پڑے ہیں، قادیان میں تو سوٹ ہی پہنتے رہے ہیں، پتہ نہیں تھا کہ نہیں پہننے چاہیے، ہیٹ بھی لیتے رہے ہیں، تو وہ میں نے تھیلا پکڑا ہوا۔ جب میں بسوں کے اڈے کے پاس آ کے بس ٹھہری، اترنے لگا تو مجھے چکر آیا، وہاں رستے میں بھی مجھے احساس ہوا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب بس سے اترا تو مجھے چکر آیا، یوں لگا جیسے میں گرنے لگا ہوں۔ تو بازار میں، اب تو فوت ہو گئے، ڈاکٹر ممتاز صاحب ہوتے تھے، یہاں انہوں نے اینکوں کی دکان تھی کچہری بازار میں، یہ ڈاکٹر وسیم جو ہمارے سرجن ہیں مشہور و معروف، ان کے والد صاحب بڑے تعلق تھے ان سے، شروع سے قادیان کے زمانے سے تعلق تھے، تو ان کے پاس میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ڈاکٹر بنایا، انہوں نے کوئی ملٹری کے کیپٹن تھے، ان کے پاس مجھے لے گئے، انہوں نے میرا ٹیمپریچر دیکھا تو بہت زیادہ، یہ لائل پور میں بازار ہی میں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی برف شرف پہلے بنوائی، پھر اس نے ماشکی بلایا ایک، اس کو کہا کہ مشق پانی کی بھر بھر کے لاؤ کے ان کے اوپر پھینکو۔ اب میری جیسے یہ تو اتار دی اور وہ کوٹ بھی اتارنے کی کوشش کی میرے ہاتھ میں، وہ میں چھوڑ نہیں رہا تھا، تو وہ کوٹ آدھا اترا ہوا یوں لٹکا کر انہوں نے اس میں پانی ڈالا، بھیگ گیا بالکل، پھر مشق آئی، وہ ٹھیک ہو گیا، بخار اتر گیا، سن سٹروک ہوا سی، کچھ دوائی شوائی بھی دی اور کہا کہ آپ اس وقت گرمی ہے، ابھی آپ سفر نہ کریں، رات کو سفر کریں۔ چلو ٹھیک ہے، ماڑی انڈس سے چڑھنا تھی، جس وقت کچہری بازار سے نکل کر ٹانگا جو ہے پھر اس سڑک پر آیا تو مجھے پھر چکر آیا۔ 7 بسوں کا اڈا تھا، بسوں کا نہیں ٹرکوں کا بھی اڈا، نہیں وہ جو ان کا آفس ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ میں فون کر دوں تو زیادہ بہتر ہے، میرے پاس پیسے ہیں، چنانچہ میں نے کہا جی میں نے فون کرنا، یہاں کریں، کہاں کرنا ہے؟ میں نے کہا جی رب اب کر لیں۔ میں نے فون کیا، اس وقت کال بک ہوتی تھی، تو حضرت میاں صاحب بولے، میں کہا جی میں نے طبیعت میری خراب ہو گئی ہے، اس وقت نہیں پتا سن سٹروک تھا، مطلب کہ اب کہہ رہا ہوں کہ سن سٹروک،
تو کسی کو کہیں کہ اسٹیشن پر آ کر مجھے لے جائے، پہاڑی انڈس پہ آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹرین چ بیٹھا تے وہ ساری پٹھانا نال پری ہوئی سی، میاں والی پٹھان نکلی ہے۔ طبیعت میں خوف بھی آیا کہ پتہ نہیں میرے پاس پیسے ہیں، اچھے لوگ تھے۔ میں نے کہا جی ایک اسٹیشن ہے نواں بنیا، زمانہ بھی امن کا ہی تھا، ہے جی امن کا زمانہ تھا۔ امن کا زمانہ تھا، کوائٹ رائٹ، دیٹس دی تھنگ۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں نے رب وے اترنا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کب ہوا کیا۔ میں نے کہا دریا کے باہر دیکھتے وقت گاڑی روکے گی تو آپ مجھے نیچے اتار دیں، اگر میں نہ بھی اترا مجھے زبردستی اتار دیں۔ پلیٹ فارم کو تھا نہیں، ایک ڈبہ سے پڑا ہوتا تھا، باقی اس طرح تھا۔ تو وہاں میں اتر گیا۔ جس وقت اترا تو ایک بینچ پہ ہوتا، اس میں پہلے بیٹھ گیا، انتظار کیا، کوئی نہ آیا۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے، چلا نہیں جاتا تھا، یہ جو سن اسٹروک کا جو بخار ہے بڑا خوفناک ہوتا ہے اگر زیادہ ہو جائے، تو میں نے پٹڑی کے راستے پیدل بیٹھ بیٹھ کر چلنا شروع کیا کہ وہاں پہنچ جاؤں۔ ماڑی انڈس بہت دیر کے وقت آتی تھی، کوئی 2 بجے قریب آتی تھی اس وقت، اب شاید بدل گیا ہو ٹائم۔ تو کوئی نہ آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کالج سے وہ گاڑی نکلی ہے صاحب کی برزل ہے، تو محمد احمد صاحب حیدرآبادی وہ ڈرائیو کر کے مجھے لے گئے۔ تو اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ بیماری ہے، علاج واج بھی ہوا۔ میاں صاحب تھے، ڈاکٹر لطیف صاحب ہوتے تھے کہ یہاں، ڈاکٹر لطیف تھے، کیا نام تھا ان کے پہلے، حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کے بیٹے، ان کا کیا نام تھا؟ ڈاکٹر محمد محمد احمد صاحب ہوتے تھے۔ تو ان کا وہ ہوا ٹھیک ہے، ان کا جی ان کو سن اسٹروک ہو گیا۔ اچھا جی، تو میرے لیے چھتری خریدی گئی۔ حضرت صاحب دھوپ میں مزدوروں کے درمیان سارا دن کھڑے ہوتے تھے، اور میں چھتری ہوتی تھی۔ پھر برآمدہ بن گیا، پھر تو بعد کی بات ہے۔ تو اس چھتری پہ بڑا اعتراض ہوا، آڈیٹر نے اعتراض کر لیا۔ آڈیٹر ہوتے تھے سید محمود عالم صاحب بہاری، ان کا بیٹا پڑھتا تھا ہمارے ساتھ، ایم ایس سی اس نے کیا، رشید عالم، ہے جی رشید عالم۔ پھر نظر نہیں آیا، وہ پتہ نہیں وہ لاہور میں بیمار ہوا تھا۔ باہر۔ اچھا، تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ تعمیر سے تو خریدی نہیں جا سکتی چھتری۔ وہ ایک بڑا لطیفہ بن گیا، اور دیٹ فائل واز شٹنگ کاک ان بٹوین، وہ ہوتا رہا۔ تو وہ پھر عمارت بنی۔